السلام على سيد المرسلين عن الشداد بن عوف رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابو لك بنعمتك علي وابو بذنبي واغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت قال ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل ان يمسي فهو من اهل الجنه ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل ان تصبح فهو من اهل الجنه رواه البخاری۔ توبہ استغفار کی احادیث کی روشنی میں اہمیت بیان ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سب سے افضل استغفار کون سا ہے؟ سید الاستغفار۔ توبہ کے کلمات میں سب سے افضل کلمات کون ہے؟ توبہ کے تو کئی کلمات، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ میں سارے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں کہ کروں تو ہوتا ہوں، یہ اس میں شامل۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار کی کلمات۔ اور مسلم اس سے اتنا کہہ لے استغفر اللہ، یہ بھی شامل۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، نمازوں میں پڑھا جاتا ہے اللہ میرے والدین کی سارے مسلمانوں کی بخشی فرما دے، یہ بھی توبہ کی شامل ہے۔ سب سے افضل کلمات یہ ہے جن کا نام سید الاستغفار ہے۔ یہ سن رہے ہیں لمبے کلمات کچھ، اور ان کا فائدہ کیا ہے؟ ان کلمات سے توبہ کرنے والا مرد عورت دن کو پڑھے اور صبح اور دن میں فوت ہو جائے کا بخشش، رات کو سن کلمات پڑھے بہت آگے کا بخشش۔ یہ کلمات سے حضرت شداد بن عوف رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار یعنی سب سے اعلیٰ استغفار، اعلیٰ توبہ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کرے یہ کلمات، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت ابو لک بنعمتک علی وابو بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ کلمات یاد کرنے ہوگا۔ جی ہاں، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، یعنی مالک اور مولا ہے۔ جب عربی میں یاد رہا اردو میں ضرور ذہن کر، تیرے سوا کوئی مالک اور معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا فرمایا اور وجود بخشا ہے، میں تیرا بندہ ہوں، جہاں تک مجھ سے عاجز اور ناتوان سے ہو سکے گا تیرے ساتھ کیے ہوئی ایمانی عہدوں کے ساتھ اور اطاعت و فرمانبرداری کے وعدے پر قائم رہوں گا، تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے عمل اور کردار کی شرط سے میں اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نعمتوں سے نوازا ہے، اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے تیری نافرمانیاں کی اور گناہ کیے، اے میرے مالک اور مولا تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہ بخش دے، تیرے سوا گناہوں کو بخشنے والا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے اخلاص اور دل کی یقین کے ساتھ دن کے کسی حصے میں اللہ کے حضور نے یہ عرض کیا یعنی ان کلمات سے استغفار کیا اور اسی دن رات شروع ہونے سے پہلے اس کو موت آ گئی تو وہ بلا شبہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے رات کے کسی حصے میں اللہ تعالیٰ کے حضور نے یہ کلمات عرض کیے صبح ہونے سے پہلے اس رات میں وہ چل بسا تو بلا شبہ وہ جنت میں جائے گا۔ اتنا بڑا انعام تھوڑی سی عزت کر کے یہ یاد کیے جائے، جب تک یاد رہو اردو میں ان کا مضمون ذہن میں رکھ کر اس میں سب اللہ کی توحید کا اقرار، کسی قسم کا شرک نہیں ہوگا۔ اللہ آپ کی مالک و خالق ہے، میں تیرا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، آپ کی کوتاہیوں کا اقرار ہے، اللہ کی بڑائیوں برتری کا اقرار ہے اور معافی کا ذکر ہے۔
اس استغفار اس غیر معمولی فضیلت کا راز بغیر یہی اس کے ایک لفظ میں ابدیت کی روح بھری ہوئی. سب سے پہلے عرض کیا اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک. اے اللہ آپ میرے رب ہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں. سبحان اللہ. پھر کہتا ہے وانا اہدی کا وعدی کا مستطاعت. اے اللہ میں ایمان لا کر تیری عبادت تیری فرمانبرداری کا وعدہ کرتا ہوں. اللہ اکبر. جہاں تک اس سے بن پڑے گا تیرا فرمانبردار بن کے رہوں گا. سوچیے اللہ کا فرمانبردار بننے کا ارادہ اور کوشش اتنی بڑی چیز ہے. پھر اپنی کمزوری کا اقرار ہے اور اس بھی کا میں شر ما صنعت. اے اللہ مجھ سے بڑی خرابی ہو جاتی ہے، میں بہت کمزور ہوں، اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. پھر اس میں اعتراف قصور کے ساتھ اللہ کی پناہ چاہیے گی. پھر کہتا ہے ابو لانا بھی نعمتی کا علیہ وابو بذنبی. میں تیرے انعامات و صنعت کا اپنے گناہوں اور خطا کاریوں کا اعتراف کرتا ہوں. آخر توبہ فاغفر لی ذنوبی فاغفر لی ذنوبی. اللہ میرے گناہ معاف کر دے. اتنا لا یغفر الذنوب الا انت. تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے. یہ ہے خلاصہ لب لباب توبہ. فاغفر لی ذنوبی فإنه لا يغفر الذنوب الا انت. کم سے کم اتنے کلمات کو یاد کر. اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا مجھے معاف کرنے والا کوئی نہیں. یہ تو ہے اپنی معافی. پیچھے حدیث آپ پڑھ چکے ہیں، 2-3 دن پیچھے حدیث پڑھ چکے ہیں. اسلم صاحب سب آنے کھانوں کو بتلائیں، ایک دن میں عمل کر لیں. 70 بار حدیث پیچھے گزری. 70 بار. دیکھو انسان بنتے دم تک سیکھنے والا. جس دن سے میں نے یہ حدیث پڑھی ہے اس دن سے میں 70 بار پہلے کرتا ہوتا اپنے والدین کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے. ابھی والدہ حالی میں فوت تو ان کے لیے 2, 4, 5, 10 دفعہ 500 نمازوں میں معافی مانگتے تھے. لیکن اب اس حدیث کا یہ 2-3 دن میں نے گزرا کہ جو 70 دفعہ دن میں اپنے والدین کے لیے یا کسی کے لیے استغفار کرے گا، معافی مانگ رہے گا 70 بار. اے اللہ میرے والدین کو، میری والدہ کو، میرے والد کو، چچے کو، تائے کو، فلاں فلاں کو رزق دی. اللہ ان کی معافی ہو جائے گی اور اس کے رزق کو وسعت آ جائے گی اور اس کی دعائیں قبول ہوگی. تو آپ کم سے کم بیٹھے بیٹھے ادھر ادھر کی بات ہو کیا مشکل ہے. اب میں یہ تصویر کر رہا ہوں، اب 70 بار وہ استغفار کر رہے اردو میں کہہ رہے یا جو نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد ہر نماز سنت و نفل و فرض ہو آپ ایک دعا پڑھتے ہیں، اسی کو عام طور پر آپ کی تصویر 70 دفعہ پورا کر لیں. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. دعا پڑھتے ہیں ہر نماز میں یہ دعا ہے. سنت نفل میں سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف کے بعد جو کلمات پڑھے جاتے ہیں، ان کلمات میں اپنی معافی بھی ہے، والدین کا خصوصی ذکر بھی ہے اور سارے مسلمانوں کا بھی. تو استغفار اسی تصویر کو اب میں نے یہ کیا آپ کو مشورہ دے دوں. میں نے اپنی تصویرات جو درود شریف کی یا عدم استغفار کے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ، یا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد. یہ 6 تصویرات بہت 6 ذکر بہت زیادہ فضیلت ہے حدیثوں میں. لا حول ولا قوت الا باللہ. میں نے ان میں اس تصویر کو شامل کی اس حدیث کی اس طرح سے حدیث کا مجھے خود کو بھی پیدا ہو بلکہ در پر سیکھنے والے ساری حدیثیں باحوال ہیں. ان کو بخاری ان کو مسلم. آپ ان کلمات کو جو نماز میں پڑھتے ہیں یہ یاد نہیں ہے، ہر ایک کو یاد نہیں یاد، ہر ایک کو یاد نہیں ہے. تو 10, 15, 20, 30 دفعہ تو نمازوں میں ہو جاتا ہے. کوشش کرنے والوں کے علاوہ بھی کم سے کم 70 بار پورا کر. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اب اسے معمول بنا لیا سفر میں، حضرت میں، خوشی میں، غمی میں، ساری زندگی اپنے والدین کی
ان کی صداقت کیسے ختم ہو سکتی؟ والدین بیچارے ساری زندگی محنت کرتے ہیں، ماں دودھ پلاتی ہے، بچوں کی پوٹلی اٹھاتی ہے، باپ دن رات مشقت سفر ہے مہنگائی کے اس دور میں کتنی مشکلات سے گزر کر پیٹ کاٹ کر بچوں کے لیے. اچھا تو یہ تو دنیا کا نظام ہے. اچانک وہ گھر بناتے ہیں، فلاں بناتے ہیں، سب کچھ خاندان سہتا ہے، اب ان کی ماری آ جاتی وہ چلے جاتے ہیں. یہ آپ پچھلے بے وفائی کریں تو وہ 2 دن 4 دن 10 دن ان کو یاد رکھ کر پھر اپنے نظریوں کو کھولے تو کم سے کم کوئی مقبول تو بلانا بنا لیں. ایک حدیث کا آتا ہے مرنے والا پچھلوں کے استغفار اور توبہ اور ان کے لیے جو دعائیں مغفرت ہے اس کو یوں ترستا ہے سارے سب جیسے دریا میں ڈوبنے والا تنکے کے سارے کو ترستا ہے. وہ ڈوب رہا ہو نا اس کی توجہ ہوتی ہے کو سہارا ملے یوں ترستا. اور ایک حدیث میں آپ نے پڑھا چند دن پہلے کہ یہ جو پچھلے ملنے والے محبت والے خاندان والے یا اپنے مرنے والے کے لیے دعا مغفرت کرتے رہتے ہیں رسم و شاہد اللہ کے لیے اخلاص ضروری اور شکل. آپ ان کو پہاڑوں کے برابر پہاڑ کے برابر جا کر یہ سہارا بن کر ملتا ہے. یہ کرنے کے کام ہے. دنیا تو چلی رہی ہے، چلتی رہے گی کام ہوتی تو آپ کا بھی فائدہ کرنے والوں کا بھی فائدہ اور یہ ہمیشہ کیا جائے. یہ سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے اور ہے ان کی باقیات ان کی نیکیوں کو جاری رکھا جائے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ساتھ یہ جو ہے نا تلاوت ذکر کا ثواب نفلوں یہ سب اس پر متفق نہیں ہے. کچھ تحقیق فقہا کا تحقیق ہے کہ اس کا ثواب ملتا ہے لیکن مال خرچ کرنا صدقہ جاریہ کے کسی کام میں مسجد مدرسے میں کسی غریب کا تعاون مالی صدقہ اس پر سارے متفق اور اس کی حوالہ دے رہا بخاری کے لیے اس کا حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں فوت ہو گئی اور یہ غزوہ تبوک میں تھے اور یہ اپنی ماں کا جنازہ نہیں پڑھ سکے. حضور پاک کے پاس ہے یا رسول اللہ ماں فوت ہو گئی تو میں ماں کے لیے کوئی بھلائی کرنا چاہتا ہوں. سوال پہنچے فرمایا پہنچے. اس بیٹے نے بخاری دے دی ایک باغ پورا اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا. ایک باغ یہ بخاری میں دے سکتے تو ہم مالی صدقے بھی کسی غریب کی مدد کر کے کسی مسجد درسے کی تعمیر میں حصہ لے کر کسی اور نیکی میں چٹائی پکا اس قسم کی جو مالی صدقہ اس کا تو سب کا اتفاق. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے لیے مرنے والوں کے لیے میری والدہ محترمہ حادثہ کیا گیا اللہ سب کو مقصود فرمائے اور ہمیں ان کو یاد رکھنے کی توفیق